دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. اب اپنے پلان پر عمل بھی تو کرنا تھا. تم فرحان ہی ہو نا؟ دائم نے حیرانگی کی دنیا سے نکلتے اس سے استفسار کیا تھا. لہجے میں حیرانگی کے عنصر نمایاں تھے. فرحان مسکرایا تھا. بس وقت سب کو بدل دیتا ہے. حالات ایک سے نہیں رہتے. اللہ کسی کسی کو دوسرا موقع دیتا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. اب حیران نہیں ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تو سب مسکرا دیے تھے. ویسے بھی شیخ سعدی کہتے ہیں، تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے. مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. ہمیں دنیا کو نہیں آخرت کو سنوارنا چاہیے، جس بات کا احساس مجھے ماہم نے دلوایا. اس نے مزید انہیں بتایا تو سب مسکرا دیے تھے. کیا کہا تھا اس نے؟ عاطف نے لاشعوری طور پر اس سے پوچھ لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہ آئی؟ کیا تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو؟ پھر کیسے جواب دو گے؟ ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. گویا کہ مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی اور موت مجھے آنی ہی نہیں، اور مجھے موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی تو کون مجھے بچائے گا؟ میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا. کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے چھڑائے گا؟ عنقریب مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا ہے جو مجھے نجات دے؟ اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنے دین میں کوتاہی کی؟ اور افسوس مجھ پر، کیا میں نے اللہ کا کلام نہیں سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا؟ کیا میں نے نہیں سنا جو سورت قاف اور سورت یاسین میں کہا گیا ہے؟ پھر کیسے جواب دوں گا؟ ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچا پائے گا؟ کیا میں نے موت کی منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے؟ اے میرے رب، یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے. کون ہے جو مجھے پناہ دے گا سوائے اس رب کے جس کی رحمت بہت وسیع ہے، جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. بس اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ یا اللہ، اچھے اعمال سے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما اور میرے میزانوں کو بھاری کر دے اور میرا حساب ہلکا کر دے. تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے، جو مجھے جزا دے گا. اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کہا تو سب بہت متاثر ہوئے تھے. یقیناً باتوں میں سچائی تھی. ہر ذی روح نے لوٹ کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے جب وہ ہم سے ہماری گزاری ہوئی زندگی کے بابت سوال کرے گا، پوچھے گا، تب سوائے شرمندگی اور خود کو ملامت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس زندگی کو اسلام کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق جئیں، تاکہ اللہ کے سامنے شرمندگی کے بجائے ایک فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے حکم کی پاسداری کی تھی. اچھا چلو، اب پلان پر عمل بھی کرنا ہے. پیٹر نے سب کو پنجرے میں قید کر رکھا تھا اور آج اس نے پارٹی کا اہتمام کیا تھا تاکہ اپنے دشمنوں کو مارنے کا جشن منا سکے. پیٹر کی عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنی جیت کی خوشی سب سے پہلے مناتا تھا، اور آج بھی وہ حسب عادت
جشن منانے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس کے ساتھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگائے، اس کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ سب نے اسے جھک کر سلام کیا تو وہ تخت پر بیٹھا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر موجود پنجرے میں قید وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، ماہم نے ایک انجانے احساس کے تحت دھیمی آواز میں انہیں کہا تو سب حیران ہوئی تھیں۔ وہ کیسے آ گئے یہاں؟ یہاں تو پیٹر کا حفاظتی گھیرا ہے، وہ کیسے توڑ کر آ سکتے ہیں؟ اور پیٹر کو بھنک تک نہیں پڑی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ رمشا نے حیرانگی میں اسے دیکھتے کہا تو ایک پل کے لیے اسے بھی اپنے احساسات جھوٹے لگے جو اسے یہ باور کروا رہے تھے کہ اس کا فرحان یہاں آ گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ فرحان کی مدد کی ہوگی اللہ نے، انہیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھایا ہوگا۔ میرا دل مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے ایک یقین سے کہا تو سب کو اس کی بات پر یقین سا آیا تھا۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ڈھول کی ٹھاپ پر رقص شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ڈانس کرنا شروع کیا تھا، ہر طرف شور تھا۔ پیٹر ماحول کو انجوائے کر رہا تھا جب اچانک ایک ایک کر کے اس کے ساتھی مرنے لگے۔ سب ناچتے ہوئے لڑکوں کو یوں اچانک زمین بوس ہوتا دیکھ پیٹر فوراً حیرت کے مارے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹر نے حیرت زدہ آنکھوں سے سب دیکھتے کہا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھی مر چکے تھے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا جہاں فقط 5 لڑکے منہ پر ماسک چڑھائے کالے لباس میں مربوط کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں آ گئے؟ ساری کاروائی سمجھتے پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کیونکہ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا جب تک ماہم کے والد کا بنایا گیا حفاظتی گھیرا پیٹر پر تھا۔ تبھی وہ نڈر انداز میں بات کر رہا تھا، اور نہ فرحان پیٹر سے زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ اس کی بات سن کر عاطف، یاسر، فہد اور دائم سائڈ پر ہو گئے تھے۔ جب فرحان نے اپنے چہرے پر لگے ماسک کو ہٹایا تھا اور سر سے ہڈی کو اتار دیا تھا، میں نے کہا تھا وہ آ گیا ہے، ماہم نے اسے دیکھتے ہی رمشا سے کہا تھا، جبکہ رمشا کے ساتھ ساتھ باقی سب کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ یہاں آ تو گیا ہے ماہم، مگر یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے۔ جب تک پیٹر سے وہ گھیرا نہیں ہٹے گا فرحان بھائی اسے مار نہیں سکتا، اور حفاظتی گھیرے کو ختم کرنے کا منتر تمہیں یاد نہیں آ رہا۔ یہ پریشانی کا مقام ہے، اللہ نہ کرے مگر پھر سے کئی سالوں پہلے گزرا وقت دوبارہ آ چکا ہے۔ رمشا نے اس کی حقیقت کی جانب توجہ دلائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم یاد کرنے کی کوشش کرو ماہم، زری نے اسے دیکھتے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پیٹر، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ سے اپنے زور بازو پر لڑ کر دکھاؤ۔ اگر تم نے مجھے لڑنے کے قابل نہ چھوڑا تو ہم خود اپنی جانیں تمہیں دے دیں گے۔ فرحان نے پیٹر کو چیلنج کیا تو سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے دائم؟ فہد نے اس کی بات سن کر پریشانی کے عالم میں دائم سے استفسار کیا تھا، کیونکہ یہ تو ان کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم یہ کہہ کیا رہا ہے، دائم نے پریشانی سے اسے جواب دیا۔ فرحان، کوئی میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ ابھی دائم اسے کچھ کہتا کہ فرحان کی سنجیدہ آواز ماحول میں گونجی تھی۔ مجھے منظور ہے فرحان۔ پیٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا چیلنج قبول کیا تھا اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہم یاد کرو ورنہ فرحان بھائی کو پیٹر مار دے گا۔ مشی نے آگے کے بارے میں سوچتے ہی ماہم کو جھنجھوڑ کر کہا تو مگر وہ ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی، دماغ پر زور ڈال رہی تھی مگر یاد کچھ آ نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب فرحان اور پیٹر کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے اپنے اپنے زور پر لڑ رہے تھے۔ فرحان! پیٹر نے جیسے فرحان کے منہ پر مکہ مارا، ماہم نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ ماہم سوچ، یا اللہ جی میری مدد کریں، میرے شوہر کی جان کا سوال ہے۔ اس نے دعا کرتے کہا اور دماغ پر زور ڈالنے لگی۔
کہیں دھندلی تصاویر میں اسے سب صحیح سے نہیں مگر کچھ حد تک دکھ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب پیٹر اور فرحان کی لڑائی زوروں پر تھی۔ آخرکار فرحان کو درد میں دیکھ کر اور ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے سے ماہم کو سب یاد آ گیا تھا اور اس نے وہ منتر پڑھ دیا تھا۔ دوسری جانب حفاظتی گھیرے کے ہٹتے ہی پیٹر کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر سے گھیرا ہٹ گیا ہے۔ فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، خون سے لت پت چہرے پر مسکراہٹ۔ پیٹر کو تشویش ہوئی تھی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے بظاہر تو سنجیدگی سے پوچھا تھا مگر لہجے میں حیرانگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اب تیرا کیا ہوگا پیٹر؟ فرحان نے کہا لگاتے کہا تھا۔ وہ کامیاب ہو گیا تھا اپنے پلان میں۔ ماہم سے منتر یاد کروا کر اس نے پیٹر کو اب بے بسی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہیں ان لڑکیوں پر سے پنجرہ غائب ہو گیا تھا۔ دائم، فہد اور یاسر عاطف نے فوراً انہیں اپنی حفاظتی گھیرے میں لیا تھا تاکہ پیٹر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرحان نے کچھ پڑھ کر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پیٹر پر وار کیا تھا۔ پیٹر کو بجلی کے شدید جھٹکے لگنے لگے تھے اور پھر اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو اسے سکون ملا۔ فرحان نے پیٹر کو بے بس کر دیا تھا۔ پیٹر سے زیادہ فرحان جادو اور اس کے اثرات کے بارے میں علم رکھتا تھا۔ تبھی حفاظتی گھیرے کے ہٹتے ہی اس نے اسے بے بسی کی انتہا پر پہنچا ڈالا تھا۔ پیٹر بس اس حفاظتی گھیرے کی وجہ سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج تک جسے فرحان کے پلان اور ماہم کی یادداشت نے زمین پر لا پٹخا تھا۔ ہمیں تم نے بہت درد دیا، میں نے سب کو واپس پا لیا مگر اپنے چاچا اور بھائی کو میں واپس نہیں لا سکا۔ تو نے انہیں بہت بے دردی سے مارا تھا، ان پر جادو کر کے ان کی لاشوں کو گم کر دیا۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، فرحان نے غصے سے دھاڑتے کہا اور ساتھ ہی کچھ پڑھا تھا کہ پیٹر کے جسم کو آگ لگنے لگی تھی۔ وہ کرانے لگا تھا، پورا جسم آگ میں جلنا شروع ہو گیا تھا۔ باقی سب اسے یوں جلتا دیکھ رہے تھے اور بالآخر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ فرحان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے پاس آتے ہی ماہم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ آج تو خوشی کا دن ہے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، فہد نے مسکراتے ماحول کا اثر زائل کرنے کے لیے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ آپ لوگوں نے پیٹر کا حفاظتی گھیرا کیسے توڑا جو اس نے اس جگہ کے آس پاس لگایا تھا؟ زری نے دل میں آیا سوال پوچھا تو سب مسکرائے تھے۔ ہم نے توڑا ہی نہیں، فہد نے مسکرا کر کہا تھا۔ مطلب؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب کہ ہم نے کوئی گھیرا نہیں توڑا، ویسے بھی یہ گھیرا بس زمین کے اوپر تھا، نیچے نہیں، تو ہم زمین کھود کر نیچے سے یہاں داخل ہو گئے، پھر پیٹر کے ساتھیوں کو زہریلا پانی پلا دیا جس کے باعث وہ مر گئے۔ فہد نے اسے سب بتایا تو وہ مسکرائی تھی۔ مگر تم نے اچھا نہیں کیا فرحان، پیٹر سے لڑنے کا آئیڈیا تمہارا اپنا تھا، ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، دائم نے شکوہ کیا تھا۔ وہ سب بس ماہم کو منتر یاد دلانے کی ایک کوشش تھی جس میں میں کامیاب رہا، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو اب گھر چلتے ہیں، یاسر نے کہا تو سب گھر کی جانب چل دیے تھے۔ 2 سال بعد۔ تم جانتے ہو؟ وہ سامنے بیٹھے اسے پوچھ رہا تھا جو رات بھر روتا رہا تھا۔ نہیں، شاید تم جانتے نہیں ہو۔ اچھا تو سنو، تمہیں پتا ہے تمہارا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، یقین کرو واقعی وہ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ جو آنسو تم بہاتے ہو نا، یہ آنسو اس دنیا والوں کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ آنسو بہت انمول ہیں۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والے ایک ایک آنسو کو وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب تم یہ آنسو بہا بہا کر اسے اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہو تو وہ بہت ہی غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا والوں کی طرح تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوتا۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تو ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ تو تم سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور تم جانتے ہو نا تمہارا اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم جانتے ہو نا تمہارا اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
دیکھو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہیں چنا ہے اپنے راستے کے لیے، کیونکہ تم بہت خاص ہو اپنے اللہ کے لیے۔ پھر تم اپنے آنسوؤں کو ایسے ضائع نہ کرو، انہیں اس رب کی محبت میں بہاؤ۔ تمہارا اللہ تمہارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتا ہے، اس لیے رو نہیں۔ تم کس لیے رو رہے ہو؟ مجھے بتاتے میں تمہارا مسئلہ حل کروا دیتا، خوامخواہ ہی اپنا خون جلاتے رہے۔ چلو فریش ہو کر آؤ، ابھی چلتے ہیں، میں ماہم کو بتاتا ہوں۔ وہ اسے دلاسا دیتا اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ واش روم گھس گیا تھا۔ ماہم کیا کر رہی ہو؟ فرحان نے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھا تھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بال بنا رہی ہوں فرحان، اس نے اسے دیکھتے جواب دیا اور پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ ذیشان رو رہا تھا۔ اس نے اچانک سے دھماکہ کیا تو ماہم کے بال بناتے ہاتھ رکے تھے۔ کیوں فرحان، کیا ہوا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ ماہم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پیٹر کو مار کر جب وہ پاکستان آئے تو سب کو حقیقت بتا دی تھی۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا مگر سچ تھا۔ تب فرحان نے ذیشان جبکہ دلاور خان نے رانی کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اب جب فرحان ذیشان کو دبئی بھیج رہا تھا پڑھنے کے لیے تو وہ رانی سے جدا ہونے کے غم میں کل رات بالآخر ضبط کھو کر رو دیا تھا۔ اس نے کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی تھی کہ وہ رانی کو چاہتا ہے، مگر اب حالات دونوں کو جدا کرنے کے در پہ تھے۔ تبھی فرتہ جذبات میں فرحان کو سب بتایا گیا تھا۔ نہیں، وہ رانی کو چاہتا ہے اور اس سے دور ہونے سے ڈر رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج جا کر دلاور خان سے بات کر لوں تاکہ ان کا رشتہ پکا ہو جائے اور منگنی کر دیں، تاکہ وہ بنا کسی خوف و خطر اپنی پڑھائی پر توجہ دے کر کچھ بن سکے۔ فرحان نے اسے بتایا تو اس کی بات سے وہ رضامند ہو گئی تھی۔ محبت آپ جیسی ہے، مجھے سب لوگ کہتے ہیں محبت جانتے ہو تم، محبت مانتے ہو تم۔ محبت آگ جیسی ہے، جو جلتی ہے تو بجھتی ہے۔ محبت گیت جیسی ہے، کئی سازوں پر مبنی ہے۔ محبت رنگوں کی تتلی، جو خوشبو ڈھونڈ لیتی ہے۔ مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے یہ سارے لفظ جھوٹے ہیں؟ اگر سچ ہیں تو بس یہ ہے، محبت آپ جیسی ہے، کبھی گمسم، کبھی چنچل، کبھی جگنو، کبھی بادل، کبھی یہ نیند ہے تو کبھی یہ خواب جیسی ہے۔ محبت آپ جیسی ہے۔ رانی کمرے میں بیٹھی خیالوں میں گم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ 2 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے والد کو 1 سال ہو گیا تھا انتقال ہوئے۔ اب جو بھی تھے بس دلاور خان تھے، اس کے باپ کی جگہ وہ تھے، مگر وہ منہ پھاڑے کہہ بھی نہیں سکتی تھی انہیں کہ وہ ذیشان کو چاہتی ہے۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ ذیشان جا رہا ہے وہ بجھ سی گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب دیکھا تھا اپنے اور ذیشان کے متعلق جو اسے ٹوٹ کر بکھرتے دکھ رہے تھے۔ خواب دیکھنا جرم نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں میں جینا اور ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلکان کرنا جرم ہے۔ زندگی کی قیمت کا اندازہ غم نہیں بتا سکتے، لیکن پتھر توڑ کر جو پودا نکلتا ہے وہ بتاتا ہے زندگی کی کیا قیمت ہے۔ کوئی بھی تصویر ایک رنگ سے نہیں بنتی، اسی طرح اگر غم نہ ہو تو خوشی کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ زندگی حسین ہے لیکن اس کی خوبصورتی ہم سے ہے۔ مانا کہ وقت سے ہارے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی تو ہوتا ہے جو ہمارے انتظار میں اپنی صدیاں اداس کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو ملنا نہیں، اور جو مل رہا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ زندگی میں آپ کسی کو چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اکثر چاہتیں یک طرفہ ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے اور اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ اگر وہ کسی اور کے حصے میں چلا گیا نا تو آپ 2 کشتیوں کے سوار بن جائیں گے اور کہیں گے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا
کہ تمہیں کیا بننا پسند ہے؟ تو میں نے کہا مجھے جوکر بننا پسند ہے۔ کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیسے چہرے پر ایک ماسک چڑھائے لوگوں کا دل لبھا رہا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں بس خوشی ہی خوشی ہے۔ کیسے لوگ اپنے غم کو بھول کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ویسے ہی جوکر بننا پسند ہے، جو چہرے پہ نقاب پہنے لوگوں کو حوصلہ اور خوشی دیتا ہے، چاہے اندر سے خود ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ مجھے سرد راتوں میں چاند تلے تنہا چھت کی تیسری منزل پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اکیلے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو زندگی اور سکون کا وہ احساس ملتا ہے جو تصور سے بھی باہر ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا دکھ مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن صحیح اور غلط کو دیکھے بغیر دکھ بانٹیں۔ شاید ہم سب اپنا اپنا دکھ بھول جائیں ایک دوسرے کو سن کر، کیونکہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر تو دیکھو، دنیا خود ہی بدل جائے گی۔ پھول کھلیں گے ڈالی ڈالی، تتلی ننھے پر پھیلائے گی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی، سوچوں میں کہ اسے علم تک نہیں ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اسے تک رہا ہے۔ سوچوں کا تسلسل تو تب ٹوٹا جب اپنے کاندھے پر اس نے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ تم؟ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، سامنے اسے بیٹھے دیکھ جھٹکے سے اٹھتی حیران ہوتی بولی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ تم گئے نہیں؟ اس نے اسے مسکراتا دیکھ سوال کیا تھا۔ ہاں جانا ہے، بس ملنے آیا تھا، اس نے اسے دیکھتے کہا تو وہ بجھ سی گئی تھی۔ سینے میں کچھ ٹوٹا تھا، سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر آئی افسردگی دیکھ اس نے اسے نیچے چلنے کی پیشکش کی۔ تم چلو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، اس نے ٹالتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا نیچے جانے کا۔ ماہم باجی بلا رہی ہیں تمہیں، مشی آپی اور باقی سب بھی آئے ہوئے ہیں، اس نے اسے دیکھتے کہا۔ اچھا چلو، اس نے اسے کہا اور نیچے چل دی۔ ذیشان نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ دلاور خان کا بیٹا ہے، اور نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ مشی ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا، اور یہ راز اپنے دل میں دفن کر چکا تھا وہ، کیونکہ اگر سچ سامنے آ بھی جاتا تو دلاور خان کو شرمندہ ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی کہے نہ کہے، مگر دل میں تو آنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکا، پھر چاہے حقیقت کچھ بھی ہوتی، کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ نیچے آئے تو سب بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ فرحان نے سب کو بلایا تھا اور سب دلاور خان کے گھر جمع ہوئے تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ایسے گھل مل گئے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ غیر ہیں، اپنے لگتے تھے سب ایک دوسرے کے۔ السلام علیکم، رانی نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے سلام کا جواب دیا تھا اور وہ مشی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ تو پھر ابھی کر دیتے ہیں منگنی، سب موجود ہیں یہاں، کیونکہ تھوڑی دیر میں ذیشان کی فلائٹ ہے۔ فرحان نے بات کا آغاز کیا تھا، وہیں رانی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، جبکہ ذیشان مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دلاور خان نے مسکراتے ہوئے رضامندی ظاہر کی تھی۔ ذیشان آ جاؤ پھر۔ دائم نے اسے بلایا تو وہ رانی کے برابر خالی جگہ پر آ کر براجمان ہوا۔ چلو پہناؤ انگوٹھی، مشی نے اس کی جانب انگوٹھی بڑھائے کہا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جسے وہ لگ بھگ کھو چکی تھی یا کھونے کا سوچ چکی تھی۔ رانی پہناؤ انگوٹھی، ماہم نے اسے پکارتے کہا تو اس نے انگوٹھی ڈبیا سے نکالی اور ذیشان کے بڑے ہوئے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ پھر ذیشان نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ مبارک ہو۔ سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی تھی، سب بہت خوش تھے۔ جہاں انہوں نے اپنا اتنا کچھ کھویا تھا، وہیں انہیں کچھ ایسے خوبصورت رشتے ملے جن سے ان کی دنیا سنور گئی۔
वहीं वो आखिरत को संवारने का जरिया भी बने। सच कहते हैं, कभी कभी खूनी रिश्ते पराए और पराए रिश्ते खूनी बन जाते हैं, लेकिन रिश्ते कभी खूनी या पराए नहीं होते। रिश्ते हमेशा एहसास, मोहब्बत और परवाह से बनते हैं। ये तीनों अंसर अगर हो तो गैर भी अपने हो जाते हैं, और अगर ये तीनों अंसर ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। सब खुशी में एक दूसरे में मसरूफ थे। रानी किचन में सबके लिए चाय बनाने आई थी जब वो भी उसके पीछे आया। रूह से महसूस करें, लफ्जों में तुम्हारे खो जाएं, ये इश्क का मौसम है, कहो तो आपके हो जाएं। वो दिलकशी से शेर पढ़ता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। वो जो अपने ध्यान से चाय बना रही थी, डर सी गई थी। तुम यहाँ? वो धड़कते दिल के साथ उसे देखती बोली, हाँ, आखिरी बार तुम्हें देखने आया हूँ, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। उसने उसे देखते अपने आने की वजह बताई तो वो अफसुर्दा सी हो गई थी। फिक्र नहीं करो, ये देखो। उसने उसे दिलासा देते एक शॉपर उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने हैरत से उसे देखा। ये क्या है? उसने हैरानगी से इस्तफसार किया। खोल के देखो तो, उसने उसे देखते मुस्कुराकर कहा। तो उसने चूल्हे की आंच धीमी की और शॉपर को खोलकर देखा तो उसमें मोबाइल का डिब्बा था। उसने उसे देखा जैसे पूछ रही हो, ये किस लिए? इसमें सिम डाल दी है मैंने और अपना नंबर भी सेव कर दिया है, व्हाट्सएप भी बना दिया है और पैकेज भी है। अब तुम नेट ऑन रखा करना, मैं वीडियो कॉल करूँगा तो बात कर लिया करेंगे। उसने उसे सारी बात बताते कहा तो वो मुस्कुरा दी। आज तुम बहुत खुश हो। रानी ने उसे खुश देख छेड़ा था। तुम भी तो मुस्कुराती रहती हो, वो उसे छेड़ता बोला। जिंदगी भी नॉवेल की तरह होती है और हर दिन एक नए पेज का आगाज होता है। अगर एक पेज उदास सा है तो अगला पेज जरूर खुशी लिए होगा। तो टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए, बस एक एक करके पेज पलटो और जिंदगी को एंजॉय करो। उस नॉवेल्स की दीवानी लड़की ने उसे अपने ही स्टाइल में कितनी बड़ी बात को कितने आसान लफ्जों में समझा डाला था। उफ, कहाँ से लाती हो ऐसी बातें? उसने हैरानगी से पूछा था, जो उसकी बातों से मेस्पराइज हुआ था। बस कुछ नॉवेल्स की मेहरबानी है और कुछ जिंदगी की, बाकी उस खुदा ने संभाल रखा है जो कभी मुझे इस बीसनुमा दुनिया में गुम नहीं होने देता। उसने मुस्कुराते हुए बताया तो वो भी मुस्कुरा दिया था। फिर ज़ीशान बाहर निकल गया। वो मोबाइल साइड पर रखती चाय को कपों में डालती बाहर लाई और सबको पेश की, और यूं हंसते मुस्कुराते सब खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। सबको अपनी शरीके हयात के साथ नए और पुरखुलूस रिश्ते भी मिल गए थे जिन्होंने जिंदगी जन्नत सी कर दी थी। सब्र इस्तकामत, हिम्मत व तकवा और डटे रहना, ये वो बातें हैं जो इंसान की जिंदगी को आसान और खुदा के करीब कर देती हैं। उस रास्ते पर चलते माहम ने अपने फरहान को पा लिया, ज़ीशान और रानी ने एक दूसरे को पा लिया, वहीं फहद को जरीना और दाइम को रमशा से मिलवा दिया, तो दूसरी जानिब यासिर को दिलनशी और आतिफ को मिशी का साथ मिल गया। अल्लाह पर यकीन, सब्र, हिम्मत और तकवा हमें ये सिखाता है कि जब कभी खून के रिश्ते दिल दुखाएं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब कभी लगे कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद कर लेना, जिनके बाबा ने उनका साथ नहीं दिया बल्कि उनको आग में फेंकवाने वालों का साथ दिया। जब कभी लगे कि तुम्हारा जिस्म बीमारी की वजह से दर्द में मुब्तला है तो हाय हाय करने से पहले सिर्फ एक बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करना, जो तुमसे ज़्यादा बीमार थे। जब कभी किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला हो तो शिकवा करने से पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद करना, जो मछली के पेट में रहे और वो परेशानी तुम्हारी परेशानियों से ज़्यादा बड़ी थी। अगर कभी झूठा इल्ज़ाम लग जाए या बहतान लग जाए ना, तो एक बार अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हो को ज़रूर याद करना,
اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پر اللہ کے حکم کو مانا تھا، تو تم بھی ماننا۔ اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں تاکہ زندگیاں آسان ہو، آخرت سنور سکے۔ فرحان کی زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آزمائش آئے تو ہمیں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی کیوں، بلکہ شکر ادا کریں کہ اس پاک ذات نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو آزمائش میں ڈالا، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدا کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا۔ دل نشیں کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ اللہ نے جو رشتے اسلام میں حرام قرار دیے ہیں وہ کبھی بھی حلال ثابت نہیں ہو سکتے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ جیسے رشتے کبھی بھی انسان کو عزت اور وقار نہیں دے سکتے جو وقار اور عزت شوہر دے سکتا ہے۔ میں مرد کو ذرہ برابر قصوروار نہیں سمجھتی، سارا قصور عورت کا اپنا ہوتا ہے۔ آج بھی پردے اور برقعے کی عزت اور وقار قائم ہے، اور دیکھنے والے نظر جھکا کے بات کرتے ہیں، سوائے چند ایک کے۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں خواتین کو، مجھے بتائیں آپ کو خریداری کرنی ہے نا، تو ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے نیم برہنہ اور میک اپ زدہ ہو کر نکلنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ کیوں میک اپ کر کے تیار ہو کے جاتی ہیں؟ کس کے لیے؟ مفت میں نمائش؟ جینز ٹائٹ پجامے بنا دوپٹے کے تو طوائف بازار سے نہیں نکلتی، تو عزت دار گھرانوں کی شہزادیاں نکلتی ہیں کیا؟ ہے کوئی جواب؟ اگر ہے تو مجھے نہیں، اپنے ضمیر کو جواب دیں، اور کل اپنے رب کو وہی جواب دینا۔ ایسی ڈریسنگ کہ میں عورت ہو کر لرز جاتی ہوں، اور دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آفرین اس ماں پر جو تجھے گھر سے باہر نکلنے کے آداب سکھانا بھول گئی، یا تم بیٹی ہو کہ ماں باپ کی عزت کا نہیں سوچ رہی۔ ایسے لوگوں پر ایک چیز ہی پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دستک دینا ہمارا فرض ہے، بند دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ کوشش کریں کہ وہی کام کریں جو دنیا اور آخرت میں عزت کا رتبہ رکھتا ہو، نہ کہ ضلالت کا، کیونکہ عورت کی عزت سفید چادر کی مانند ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی نمایاں نظر آتا ہے، اور اگر کبھی عورت کی عزت پر کوئی داغ لگ جائے تو 7 سمندر بھی مل کر اس داغ کو دھو نہیں سکتے۔ دائم، فہد، عاطف اور یاسر نے دوستی کا عظیم سبق دیا، جو اپنے دوست کے لیے ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بالآخر یہ کہانی ہمیں ڈھیروں سبق دیتی، بہت کچھ سکھا کر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ہر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ پیچھے کچھ چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ ہے اسباق، جسے سمجھنا، ان پر عمل کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان اور دل اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی مالک و مولا ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا، ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تمہیں معلوم ہے جانا الفت کے تقاضوں کا، محبت میں مزاجوں کا، یہاں فقط محبت کو ہی مانا جاتا ہے، یہاں کمیاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں محبوب کی ہر بات پر بند آنکھوں سے آمین کہا جاتا ہے،
یہاں سودے بازیاں نہیں چلتی، یہاں منمانیوں کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تو خود کو مٹانا پڑتا ہے، یہاں ہر بار خود ہی کو جھکانا پڑتا ہے، یہاں صرف اس شخص کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، مگر تم اس سب میں یہ بھول نہ جانا، اپنی عزت نفس کو نہ مٹانا۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑانا چاہے، اس کے آگے نہ گڑ گڑانا کہ چاہتوں میں تو مان رکھے جاتے ہیں، یہاں بھیک نہیں مانگی جاتی، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی جاتی۔ تو اگر ایسا وقت آ جائے الفت کے فسانوں میں، محبت کے ترانوں میں، تو خود کو سمجھا کر تم اس سے دور ہو جانا، اپنے خول میں سمٹ کر اپنے کردار کو، عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا لینا۔ تم الفت کے تقاضوں میں محبت کو دفنا دینا، عزت نفس بھی پا لینا۔